الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کریم کا ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور انہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ اور فلاں فلاں نعمتیں کی۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب ہمارے نبی آخر الزماں اب مبعوث ہو چکے ہیں اور ان کی ساری علامتیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود تھی، تمہارے انبیاء نے بھی اس کی پیشنگوئی کر دی تھی، تو ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم انہیں تسلیم کر لو، ان کی نبوت کو تسلیم کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ ہٹ درمی پر قائم رہے، اور وہ ساری فرد جرم جو ان پر عائد کی گئی تھی وہ سارا اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تقریباً 8 نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ دنوں ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی سرکشیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ کل ایک سرکشی ان کی بتائی گئی تھی، آج پھر ایک سرکشی ان کی بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ ایک مکمل آیت کریمہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، یعنی ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر۔ یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ یہ ہو گیا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب اس حوالے سے کچھ تفسیر ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تذکرہ ان لوگوں کا چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلا کر مصر سے پوری سلامتی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ وادی تہ میں لے کر آ گئے، صحرائے سینا کے اندر جو وادی تہ تھی، صحرا تھا بہت بڑا، اس کا نام ہے سینا، اور اس سینا میں صحرا میں ایک مقام وادی تہ ہے جہاں پر یہ لوگ اترے تھے۔ وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، جیسے گزشتہ کل بھی بتایا گیا، نہ کھانے کا نظم تھا، نہ پینے کا نظم تھا، نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے۔ درخواست کیا کرنے لگے؟ بلکہ خباثت بھرا انداز ہوا کرتا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کیسا انداز ہوتا تھا۔ تو کہا کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لے کر آ گئے یہاں پر، اس سے تو بھلے وہیں پر تھے فرعون کے پاس، تھوڑا بہت تکلیف دیتا تھا لیکن کم از کم کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، زمین سے کچھ اگا لیتے تھے، کیا لا کے بٹھا دیا، یہ ان کا ٹیون ہوتا تھا۔ تو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، انعام کیا، من و سلوہ اترنے لگا، کتنی بڑی نعمت تھی، اور ڈیلی فریش، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اتر گیا ایک ہفتے کے لیے، چلو بھئی ایک ہفتے کے لیے ذخیرہ کرو اور ہر ہفتے آ کر لائن لگا کر قیدیوں کی طرح جو ہے تو لینا ہے، نہیں، صبح جو ہے صبح صادق سے پہلے ہی وہ من جو ہے وہ آ کر زمین پر پڑا رہتا تھا، بالکل فریش، جیسے شبنم کے قطرے ہوتے موتی کی طرح چمکدار ویسے، اور جیلی کی طرح سفید دودھ کی طرح، اور ذائقے میں شہد سے زیادہ میٹھا، اس کو اٹھانا اور کھانا، اتنا فریش۔ اور بٹیر کی طرح، کوئی سلوا جو ہے بٹیر کی طرح کا جہاں پرندہ ہوتا تھا، وہ جھنڈ کی جھنڈ جو ہے پرندوں کے کہ زمین پر جو ہے تو صرف وہی نظر آئے، اس طریقے سے آ کر بڑھ جاتے، اور وہ انہی کے لیے آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ان کا جا کر کسی بٹیر کو یا کسی پرندے سلوا کو پکڑنا چاہتا تو وہ حرکت نہیں کرتا، وہ خود اس کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اتنی سہولت اللہ نے دی۔ کچھ دن کھائے،
پھر آگے مستی میں، اور پھر حضرت موسیٰ سے کہا یہ ہم سے صبر نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی کھانے پر صبر ہم سے نہیں ہو سکتا، لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اب کھانا تو ایک نہیں تھا، دو تھے نا، من بھی تھا، سلوا بھی تھا، پھر یہ ایک کیسا کہہ رہے ہیں؟ لن نصبر علی طعام واحد کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایک ہی کھانا کھایا نہیں جا سکتا۔ تو ایک کھانے سے مراد یہ کہ ایک ہی ٹائپ کا کب تک کھائیں گے؟ دعا کرو ذرا۔ اچھا آگے کیا کریں؟ فادع لنا ربک یخرج لنا، میں نے کہا نا کہ ان کا انداز جو ہے درخواست والا نہیں ہوتا تھا، خباثت والا ہوتا تھا۔ بے وقت کے نبی ان کے ساتھ میں، نبی کا رسول ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ انبیاء تو بہت ہے، رسول کم ہے نا۔ رسول جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ کتاب ہدایت سے بھی سرفراز کیا گیا وہ رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول بھی تھے، خود بنفس نفیس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے، اور اس امت کا حال دیکھیے کیا ہے، ان کا انداز دیکھیے کیا کرے۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں زمین سے نکال کے دے، یہ نہیں کہ موسیٰ ہم ایک کھانے سے اکتا گئے، کچھ اپنے رب سے دعا کیجیے، ہمارے رب سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ایسا نہیں، تیرے رب سے دعا کر۔ فادع لنا ربک، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے، یعنی تیرے رب سے۔ یہ جو ضمیر ہے کاف کی، یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ فادع لنا ربنا، کہ موسیٰ ہمارے رب سے، اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نواز دے، لیکن وہ کیا کریں؟ اپنے رب سے دعا کر۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ بہرحال کیا دعا کریں کہ وہ زمین سے نکالے، اپنے پروردگار سے نکالے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے۔ کیا اگتا ہے زمین سے؟ تو یہاں پر وہ لوگوں نے جو خواہش کی تھی وہ بھی بتا دی گئی۔ من بقلھا، ترکاری، ساگ۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، دیکھ بقلھا، بقل کہتے ہیں ساگ کو جس کے اندر ہر طرح کی ترکاری آ جاتی ہے، جس کو آپ انگلش کا ایک ورڈ جو کامن یوز ہوتا ہے ویجیٹیبل لے سکتے ہیں۔ ویجیٹیبل ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اندر ہر طرح کی ترکاری آ جاتی ہے نا، ایسے ہی بقل ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جب ترکاریوں کی دکان ہوتی ہے، پھل فروٹ کی اور سبزی ترکاری، تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بقالہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بقالہ، ہے نا۔ تو یہ بہت وسیع لفظ ہے، کہا کہ ترکاری کی قسم سے۔ وقثائھا، اور ککڑی سے، کھیرے کی بھی فرمائش کی۔ اچھا ایک بات سے بات ذہن میں آگے بتا دوں، عام طور پر ہمیں یہ ذہن میں ہے، ہم لوگ جانتے ہیں مسلمان، کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، ہے نا، کدو بہت پسند تھا۔ آپ کدو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، اگر شوربہ سامنے رکھا گیا کدو کا تو آپ ایسا انگلیوں سے تلاش کر کے کدو کو نکالتے اور نوش فرمایا کرتے، تناول فرمایا کرتے۔ اور صحابہ کا بھی کیا ذوق تھا، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر، میں نام میں تھوڑا سا مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ان دونوں ہی میں سے عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر، وہ ایک مرتبہ اسی تذکرہ کر رہے کہ میرے محبوب کو کدو بہت پسند تھے۔ تو ان کے صاحبزادے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں۔ وہ اس قدر ناراض ہو گئے کہ میں اپنے محبوب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انہیں پسند تھی، ان کی سنت ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی سال تک عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر نے اپنے صاحبزادے کا منہ نہیں دیکھا، بات نہیں کی اس سے۔ یہ جذبہ ہے ہمارے پاس۔ سنتوں کا جنازہ تو ہم خود ہی نکالتے، تو اولاد کو کیا تربیت دیں؟ یہ دیکھیے، سوچے ذرا کہ کیا لیول تھا صحابہ کا عشق نبوی کا۔ ہم تو خود ہی جنازے نکالتے، تو اولاد کو کیا تربیت دیں؟ تو بات اس لیے یاد آ گئی کہ عام طور پر مشہور کدو بہت آپ کو مرغوب تھے، لیکن حدیث کی کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیرا اور ککڑی بھی بہت پسند، بہت مرغوب۔ ایک صحابیہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو کھیتی کی زمین تھی اس میں کھیرے ہو گئے، ککڑی، تو میری والدہ نے جو ہے مجھے ایک ٹوکری میں، چھوٹی سی جو چنگیری ہوتی ہے نا، جو لکڑی کی بنے والی ہوتی ہے، چھوٹی سی چنگیری میں کھیرے بھر کے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب۔ میں نے لے جا کر، وہ بچی تھی چھوٹی، وہ یہ کہتی کہ میں نے لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ کھیرے لے لیے، چونکہ آپ کو بہت پسند تھا،
اس لیے لے لیے اور پھر بعد میں اس چنگیری کو سونے سے بھر کر واپس کیے۔ سبحان اللہ، یہ سخاوت تھی ہمارے نبی۔ آپ کا فقر اختیاری تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کون سا تھا؟ اختیاری تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ملتی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ حقیقت ہے، مگر یہ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جب بہت زیادہ دینداری کا غلبہ آ جاتا ہے نا، چڑھ جاتا ہے، تو شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے لوگ کہ کس جگہ پر کون سی چیز کی اہمیت ہے، معاشرہ کس کروٹ پر چل رہا ہے، تو اس حساب سے اس سنت کو لینا۔ بہرحال تو کھیرا بھی آپ کو پسند تھا، ان لوگوں نے کھیرے کی فرمائش کی۔ وفومہا، اور گیہوں، یہاں گیہوں ترجمہ کیا ہے حضرت نے، اور اس کا ایک ترجمہ لہسن بھی ہوتا ہے۔ آج بھی عربی میں لہسن کو ثوم کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ثوم، تا سے ثوم، اور فوم اسی سے ہے، اور اس کا ترجمہ گیہوں بھی ہوتا ہے۔ تو فرمائش کی ان لوگوں نے ترکاری، کھیرا، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو اچھی بھلی چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں ایسی حقیر چیز چاہیے۔ اصل میں وہ کریں گے بھی کیا؟ صدیوں سے غلام بن کے رہتے، غلامی جو ہے تو ان کے خمیر میں اور سرشت میں رچ بس گئی تھی، اور وہی بیگار کا کام کر کے جو ہے تو جو موٹا جوٹا مل رہا تھا وہی کھانے کے عادی تھے۔ تو کہاں راس آنے والا ہے؟ بہترین نعمت راس آئیں گے ایسے لوگوں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بدلے ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ زمین، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہاں نہیں ملنے والا ہے۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ بعض مفسرین نے، خاص طور پر جو انگریز مفسرین ہیں، ان لوگوں نے یہاں ترجمے میں بڑی غلطی کی ہے۔ اہبطوا مصرا جو ہے یہ اصل میں کامن ناؤن ہے۔ مصر کیا ہے یہاں پر لفظ؟ کامن ناؤن، مطلب کوئی بھی شہر۔ اگر المصر آتا ہے الف لام تو اس کا مطلب ہوتا ہے پراپر ناؤن، کہ ایجپٹ، مصر، مخصوص شہر۔ تو بعض جو انگریزی کے مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ چلے جاؤ ایجپٹ میں، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، واپس چلے جاؤ مطلب ایجپٹ میں۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے مصرن تنوین کے ساتھ لایا کسی بھی شہر میں، اور حضرت نے بھی اس کا ترجمہ یہاں اترو کسی شہر ہی میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فإن لکم ما سألتم، تو تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر۔ کیوں؟ ایک تو دیکھیے اسی سورہ بقرہ میں ہم شروع میں پڑھ رہے تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور ان ساری نعمتوں کے من جملہ ایک یہ ہے کہ تمہیں پوری دنیا پر ہم نے فضیلت بخشی۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اتنا بڑا انعام کہ پوری دنیا پہ فضیلت بخشی، اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ وہ فضیلت ان کی محض اسی وقت کے لیے تھی، ورنہ از اول تا آدم سب سے زیادہ فضیلت اگر اللہ کے بعد کسی شخصیت کو، ذات اقدس کو ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ صاحب فضیلت اس دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے، ہے نا۔ بہرحال تو ایک تو یہ تھا لیول کہ اللہ فرما رہے کہ یاد کرو میری نعمتوں کو کہ میں نے پوری دنیا پر تمہیں فضیلت دی، اور ایک یہ ذلت دیکھیے، پستی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر۔ اب سوال یہ ہوتا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ذلت اور مسکنت ان کے سر تھوپ دی گئی، لازمی کر دی گئی اب قیامت تک کے لیے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑے پاورفل ہیں۔ آتا نا ذہن میں سوال آتا نا، بڑے پاورفل ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاورفل جو ہے نا، یہ ہماری ظاہری آنکھ کا دھوکہ ہے، اپنے بوتے پر کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں ممالک کتنے ہیں، کتنے ممالک ہیں، اور ہر ملک ان کا زمینی رقبہ کتنا ہے۔ بھارت ہے، بھارت کا زمینی رقبہ کتنا ہے؟ سعودی عرب زمینی رقبہ کتنا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ ان کی ایک حکومت جو ہے کئی ہزار سال کے بعد اب بن چکی ہے، بن گئی، بنی کیا بلکہ ان کی بنائی بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے یورپ اور امریکہ نے ایک عرب بلاک کو اور اسلامک بلاک کو جو ہے تو
کمزور کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت وہاں پر بٹھا دیا۔ یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر یورپین یونین اور جو ہے تو یونائٹڈ نیشن کی پشت پناہی نہیں ہوتی۔ یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے، صرف ڈھکوسلا ہے کہ پوری دنیا کے انتظام کو اور اس کی سیکیورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بلاک بنا دیا گیا۔ لیکن کیا ہے استعمال ویٹو پاور جن کو انہی کو ہے، ہر ایک کو تھوڑی حاصل ہے وہاں پر۔ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے عرب بلاک کو اور اسلامک بلاک کو کمزور کرنے کے لیے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر مان لیں چلو ان کی کوشش سے ہو تو یہ دیکھیں کہ دنیا کا ہر ملک کے پاس زمینی رقبہ کتنا ہے۔ آج جو مذاہب حق پر نہیں ہے، یہ آسمانی مذہب ہے نا یہودی، ٹھیک ہے پوری تعلیمات بدل گئی، لیکن بہرحال اللہ کی وحدانیت کسی نہ کسی حد تک ہے، اللہ کو تسلیم کرتے، لیکن ہزاروں سال کے بعد حکومت بنی تو زمین کا رقبہ کتنا؟ آدھے فلسطین پر، وہ بھی غاصبان۔ یہ بھی کوئی عزت ہوئی؟ سوچے عزت ہوئی؟ اور پھر کوئی قدم ان کا جو ہے ادھر سے جو ہے چچا سام کے اشاروں کے بغیر نہیں ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ اس میں کون سی عزت ہوئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اتنا یعنی کہ آسمانی عیسائیت سے بھی پہلے کا مذہب ہے، اور آج کل چھوٹے چھوٹے یعنی کہ جن کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں، جن کے پاس کوئی نظریات نہیں، جن کے کوئی افکار نہیں، جن کا کوئی ریلیجیس انسٹرکشنز نہیں، وہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے رقبے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہوئے بات کو بھی ختم کر دوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اللہ نے جیسے کہا کہ بھئی ان کے اوپر ذلت تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں سر کی آنکھوں سے، لیکن جو کیفیت ان کی بتائی گئی تھی آج تقریباً ہماری ہے۔ میں تھوڑا اس کا تجزیہ بھی رکھوں گا، تو یہ کیوں ہوا یہ پہلے پڑھ دیں۔ یہ ذلت، یہ مسکنت ان کے اوپر کیوں لا دی گئی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے احکامات کو۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو، پیغمبروں کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا کرتے، کوئی سبب نہیں، کوئی جرم نہیں، کسی جرم کی یا غلطی کی پاداش میں نہیں، بس ان کو اس نبی نے کوئی آسمانی کے ہدایت کی روشنی میں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا، اس کو ان کا من نہیں مان رہا ہے، قتل کر، یہ ان کا مزاج تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ آج مجھے بتائیے، جیسے بات نکل گئی یونائٹڈ نیشن کی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جتنے ممالک ہیں، G7 G9 G15 جو بھی ہے، ان میں کوئی ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں G7 G9 G15 یہ اس کے اسٹیپس ہے، اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں۔ اور یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا کی سیکورٹی کے حوالے سے جب بھی کوئی میٹنگز وغیرہ یا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی اگر ایک ممبر بھی اس کا ویٹو کر لے، یعنی اس رائے سے دستبردار ہو جائے، تو پھر وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ویٹو پاور ہے کسی ملک کو حاصل ہے؟ کسی ملک کو حاصل نہیں، اسلامی ملک کو، کسی اسلامی ملک کو ویٹو پاور حاصل نہیں۔ یعنی پوری دنیا کی نمائندگی کرنے والا ایک ادارہ، اس کے اندر اس دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ مذہبی اکثریت جو ہے اس کی کوئی نمائندگی نہیں، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر دوسری بات، ہمارا جس انداز سے اس وقت جو ہے، اب وہ غلط ہے صحیح ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، جس انداز سے اسلامو فوبیا کو پیش کیا جا رہا ہے، جس انداز سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں، بھارت میں نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اوور آل جس طریقے سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہوا بنا دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ٹیررزم کا الزام سر پر لگا دیا جاتا ہے، جو درگت اس وقت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، تو کچھ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے۔ یہ لوگ جو ہے اللہ نے ان کی وجہ بتایا کہ ذالک بما کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن عملاً اللہ کے احکامات کا انکار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس عملاً تقریباً احکامات کا انکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا کرتے۔ اب انبیاء کا زمانہ تو نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
اب آپ کے بعد اس کار عظیم کو انجام دینے والے علماء ہیں، آپ کے جانشین ہیں، مجددین ہیں، پہلے مرحلے پر صحابہ تھے، ان کے بعد تابعین تھے، پھر ان کے بعد تبع تابعین تھے، اور پھر یہ سلسلہ مبارک چلا۔ مجھے بتائیے کہ اس امت نے احسان ناشناسی کی کچھ کم مثالیں قائم کی؟ پہلی ہی صدی میں حضرت حسین کی شہادت کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ حجاج کے زمانے میں کیا ہوا؟ اور بھی جو جنگیں ہوئی اس میں کیا ہوا؟ کن لوگوں کو قتل کیا گیا؟ مجددین کو قتل کیا گیا۔ ائمہ اربعہ کو لے لیجیے آپ، امام احمد ابن حنبل، کم ظلم کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس طریقے کا کوڑا حضرت امام احمد ابن حنبل کو مارا جاتا، اگر اس طریقے کا کوڑا کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو وہ ہاتھی بلبلا کر زمین پر گر پڑتا۔ ایسے کوڑے رسید کیے جاتے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تو ان کا تو انتقال ہی جیل میں ہوا، جنازہ جیل سے نکلا ہے، کم ظلم ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے دونوں کندھے اکھاڑ دیے گئے اور پورے شہر میں جو ہے تو منہ پر کالی مل کر گھما دیا گیا تھا۔ اللہ، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان ائمہ دین اور ان مجتہدین کے ساتھ اس امت کی اس احسان ناشناسی کو دیکھ۔ تو ذلت تو ہونی ہے، کیونکہ علامتیں اللہ نے بتا دی، ذالک بما کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ اور میں نے شروع میں ہی آپ سے، جب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا تو میں نے بڑے ادب کے ساتھ آپ سے التماس کی تھی کہ دیکھیے یہ تذکرہ جو بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے یہ محض سرسری تذکرہ نہیں ہے کہ میں پڑھ لوں آپ سن لیں اور آپ سن لیں میں پڑھ لوں، نہ، یہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اگر ہم سرسری خالی بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں تو کیا مطلب پھر تفسیر؟ اور میں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ جو لوگ پڑھ سکتے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ضرور پڑھیں تاکہ اس سے ہمیں کچھ سبق مل سکیں۔ تو اس میں اپنا بھی جائزہ لینے کے آج ہمارے حال جو ہے، جس قدر ہم لوگ پریشان ہیں، رسوا ہے، ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، مایوس نہیں ہیں، لیکن اوورآل اپنا بھی تو جائزہ لینا ہے نا، تو ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے یہ آج کی آیت ختم ہوئی۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ کل سے پھر اگلا حصہ پڑھیں گے۔ مسائل کا بھی سلسلہ ہے، وہ بھی ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ کے فرض ہونے کی شرطیں۔ نماز جنازہ کے فرض ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں۔ نمبر 1 قدرت، یعنی مصلی کا جنازے کی نماز پڑھنے پر قادر ہونا، قدرت ہونا۔ معلوم ہے بیمار ہے، خود ہی چل کر نہیں جا سکتا ہے تو اس پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عاقل، لہذا مجنون پر جنازے کی نماز فرض نہیں، پاگل پر ہے نا فرض نہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی میت ہو جائے، فرض کفایہ ہے۔ اب اگر بستی میں کوئی بھی نہیں پڑھے، مسلمان ہیں سب کو معلوم ہے لیکن کوئی بھی نہیں پڑھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اب اس میں ایک مجنون بھی ہے تو مجنون گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں۔ بالغ ہونا، بچے پر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں۔ اسلام، یعنی مصلی کا جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر پر نماز جنازہ فرض نہیں۔ موت کا علم ہونا، لہٰذا جس کو میت کے مرنے کا پتہ نہ ہو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک بات، یہ مسئلہ ہے، اب مان لو کسی بستی میں کسی نے پڑھا ہی نہیں، کچھ لوگوں کو معلوم ہے باقی کو معلوم نہیں، تو جن کو معلوم تھا وہ گنہگار ہوں، جن کو معلوم نہیں ہے تو بیچارے معذور ہیں، نا، معلوم ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس پر نماز جنازہ فرض نہیں ہے نا۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سب کے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔